بلند عرش بلوان رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اهدنا الصراط المستقيم صراط الحمد للہ والصلوات پھر بھی ایک مرتبہ صلوات ذرا بلند تر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہل والصلاة علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ صلوات پھر بھی ذرا بلند میں نے آپ کے سامنے 18واں پارہ سورہ نور کی 55 نمبر آیت تلاوت کی جس میں خلاق دو عالم اس آیت کریمہ میں خلیفۃ اللہ کے بنانے کا اعلان فرما رہا ہے، وعدہ فرما رہا ہے کہ میں نے انہیں بنانا ہے۔ وعدہ ہو گیا، وعد اللہ، اللہ نے وعدہ فرمایا، الذین ایک جماعت سے وعدہ فرمایا۔ کیا وعدہ ہوا؟ آمنو منکم، جو تم میں سے ایمان لے آئے۔ اس تم کو میں نے سمجھا دیا نا 10 دن، تم ہے کامیاب۔ اس تم کو ہی جناب ابو طالب جنہیں نہیں سمجھا وہ بھی سمجھ لے۔ یہ پورے خلیفۃ اللہ بننے والے کے مرکز کو جناب ابو طالب جس کے 12 خلیفۃ اللہ ہوں، جناب ابو طالب کیا ہو؟ یہی کنفیوژن ڈالی گئی جناب ابو طالب کے بارے میں ایسے کہہ کے تاکہ حقیقت سامنے آئے نہ۔ انشاءاللہ وہ اب زمانہ نہیں رہا کہ حقیقت چھپی رہے، انشاءاللہ حقیقتیں سامنے آتی رہے۔ آمنو منکم، یہ وہ ہیں جو تم میں سے ایمان نہیں لے آئے بلکہ یہ آمنو کہلائے۔ اچھا تسی کرو نا، کسی سے ایسے بات کر کے تو ترجمہ کرے نا، پڑھے لکھے ہوں نا، ان سے کہ آؤ یا تو ایک ترجمہ سنا کہ یہ 14 آمنو کہلائے۔ پہلے تو وہ کہے گے یہ ترجمہ کیا کس نے؟ یہ ترجمہ آج تک پوری تاریخ میں 1200 سال 1400 سال سے ہوا ہی نہیں۔ اگر ہوا ہوتا تو کانوں میں پہنچا ہوتا نا، میں اس لیے وہ جو نہیں ہوا وہی پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات پکی ہو جائے، جب آمنو آئے تو مانو وہ 14 ہیں۔ اس لیے جناب علی فرماتے ہیں اس آمنو میں پہلی فرد ہی میں علی ابن ابی طالب، خلیفۃ اللہ میں پہلی۔ اب جناب آمنو منکم وعملوا الصالحات،
اور انہوں نے عمل صالح بھی پہلے سے کر لی. اللہ خود اعلان فرماتا ہے یہ اس معیار ایمان پر ہیں. اس معیار، چونکہ عقیدہ کے بعد عمل ہوتا ہے. جب عقیدہ بلند ہو عمل خود ظاہر ہوتا ہے. اللہ نے آمنو پہ زور دے کر ان کے عمل صالحین کے ہونے کا اعلان فرما دیا. ٹھیک ہو گیا. آمنو وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. اللہ فرما رہا ہے کہ وہ یقیناً ضرور انہیں اپنا خلیفہ بنائے گا، اپنا جانشین بنائے گا. اے اللہ تجھے خلیفوں کی کیا ضرورت ہے؟ معلوم ہوتا اللہ کو کسی شے کی ضرورت نہیں، علی کی ضرورت ہے. خوش ہو جاؤ میرے بھائی، خوش ہو. خلیفۃ اللہ فی العالمین کی ضرورت ہے، یا اللہ کی ضرورت کہتے ہیں. انہوں نے نہیں کہا کہ ہمیں بنا، خلیفۃ اللہ نے نہیں فرمایا ہمیں بنا. بنانے والا خود ہے. جب ہے تو کوئی تو ضرورت ہے نا. کوئی تو ضرورت ہے، اور یقیناً ضرورت ہے. کوئی پھر بغیر غرض کے نہیں ہوتا. پھر غرض کی کہ کس کا ادھر جان، میں جان کے نہیں جاتا ہوں. یہ اللہ کی غرض ہے. اس کو کہتے ہیں وجود شے فی نفسہ ہی لنفسہ. یہ علم کلام. وجود شے فی نفسہ ہی لنفسہ. ایک ہے وجود شے فی نفسہ ہی لغیرہ. یہ لغیرہ ہی کے لیے نہیں، اللہ نے اپنی ہی غرض کے لیے انہیں بنایا. اپنی غرض کے لیے اللہ ہو کے بھی، اللہ ہو کے ان کو بنا کے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. زمین میں ضرور انہیں خلیفہ اپنا جانشین بنائے گا. کون؟ اللہ. جب تک اللہ رہے گا جانشین رہے گا. پھر ان بے خبر لوگوں سے کہہ دو جن کا آج خلیفۃ اللہ ہے ان کا مذہب بھی صحیح ہے، ان کی آذانیں بھی صحیح ہیں، نمازیں بھی صحیح ہیں، ماتم بھی صحیح ہے. اللہ خلیفۃ اللہ کا نام نہیں. ان کو ضرور اپنے قائم مقام بنائے، اور اسی قائم مقامی میں جب کل جہاں بات ختم ہوئی وہیں سے دیکھیں جناب آدم نمونہ بنے ان 14 کے خلیفۃ اللہ ہونے کا، خلافت الہیہ کا نمونہ بنے. یہ نمونے میں بنائے گئے. ہے جو نمونہ بھی علی بناتے وہی خلیفہ. خوش ہو جانا کرے، خوش ہو جانا. سمجھ جناب آدم نمونہ. اب جو نمونے میں بنے ہیں اصل کے نمونہ، اب ان کو نمونہ یہاں بنایا. پہلے دن سے، ابتدائے دین سے پہلے ان کا نمونہ بنایا. خلافت دین چل نہیں سکتا کہ ایک لمحے کے لیے ابھی خلیفۃ اللہ نہ ہو. اسے 14 کو زمانے سے پہلے بنا. زمانے میں نمونے بنتے آئے ہیں. 14 پہلے سے بولی. ان کو بنا کے اب فرماتا ہے کہ بناتے بناتے اللہ نے جب انبیاء میں 1,24,000 نبی، اب آپ کو نام ہی نہیں آتے، نہ مجھے آتے، نہ قرآن میں نام ہیں. اچھا کیوں نہیں ہے؟ قرآن میں انبیاء کے 36 نام ہیں، باقی ہے ہی نہیں. لاکھوں نام ہیں، 1,24,000 ہیں ہی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ چلو تھوڑی سی بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے. اس لیے نام نہیں ہے کہ انبیاء کے نام بتانا اللہ پہ واجب نہیں ہے. اماموں کے نام بتانا اللہ پہ
ورنہ نام بتاتا نا، نہیں نام نہیں بتا۔ انبیاء چونکہ انبیاء آئے ہی 14 کے تعارف کے لیے، ان کو منوانے کے، ان کے تعارف کے لیے 1,24,000 سوائے آقا کے جتنی نبی آئے ہیں پترے، سارے نبی ان 14 ہی کی پہچان کرانے آئے، انہی ہی کو منوانے آئے۔ جو منوانے آئے وہ ان کا امتی ہوتا ہے۔ جب نبی ان کا جانشین نہیں بن سکتا تو امتی ہوتا ہے۔ اپنی جان چھڑانا مشکل ہوتا ہے۔ تو نمونہ جناب آدم کو خلافت الہیہ کا نمونہ بنایا، اور آخر میں پہلا بھی نبی نمونہ بنا، لیکن جو آخر نمونہ بن رہا ہے وہ نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، اولو العزم رسول بھی ہے، صاحب کتاب بھی ہے، صاحب شریعت بھی ہے، اسی کو جناب عیسیٰ کہتے ہیں۔ کل یہاں بات کتنی عہدے ہیں جناب، کتنی عہدے، چلو آپ نے گن لیا، بہت اچھا کیا، یہ گننا بھی ایک فن ہوتا ہے۔ تو اب جناب نے گن لیا ان کے عہدے، اور یہی عہدے نبی پھر ایک بحث کریں گے۔ اب یہ 10 دن تو آئی، تو ابھی تو آیت کا ایک ترجمہ سطر ہوئی ہے، ابھی ترجمہ سارا باقی رہتا، ان پر باقی ساری بحثیں رہتی۔ میں اس لیے میں نے یہ پورے شروع کر دی، میں نے کہا پہلے یہ تو مکمل ہو جائے پھر دیکھ، ورنہ 28 دن تو میں پڑھتا ہی رہا ہوں، کوئی 1-2 دن کی بات۔ اب جناب یہاں ان کو جو بنایا اللہ نے، ان کو اتنے عہدے دیے، اور ایک عہدے میں پہلے دن عہدوں نے بڑا کام کیا۔ بی بی مریم پہ کہنے لگے تیرا باپ بھی ایسا نہیں تھا، ماں بھی ایسی نہیں تھی، یہ بچہ کہاں سے آیا ہے؟ ابھی پہلا گود میں چھوٹا بی بی فنتا بزرگ نہیں، ان کو لے کے گئی، گود میں ہے، تو انہوں نے کہا یہ بچہ کیسا؟ تو بی بی نے اشارت الیہ، بی بی نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا۔ جو مریم دیکھے، جو جانے اشاروں کو بھی وہی نبی ہوتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ابھی پیدا یار، ابھی آیا ہے دنیا میں، ابھی، اور وہ بھی گھنٹوں میں، ماں کے شکم میں ہو کے اس دنیا میں گھنٹوں میں، 9 گھنٹے کے 3 گھنٹے اتنی رائے کے یا سامنے آئے۔ اشارہ کے لئے انہوں نے اشارہ کیا، حالانکہ بی بی مریم کی کہ عصمت کے بارے میں بات ہوئی، بی بی نے اشارہ کر دیا بیٹے کی طرف، ماں بھی جانتی ہے، اشارہ کے لئے کالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ان لوگوں نے کہا، جھلے لوگوں نے کہا مریم گہوارے میں بھی کوئی بچہ بولتا ہے، اللہ نے پہلے ایک کو بلوایا تھا، کسی اور کو نہیں بلوایا۔ ہائے ہائے ہائے، جناب یوسف کی گواہی تھی، ایک نے گواہی دی تھی گہوارے میں۔ یہ جو قوم کے سامنے لے فاتح بھی قوم ہاتھا ملو، مریم اٹھا کے قوم کے سامنے خود لے آئی، خود لے آئی، اللہ لے آنا چاہتا تھا، قوم کو بھی پتا لگے، تاکہ اندرونی بات سامنے واضح آئے، 14 ہیں کیا؟ یہ سارا تردد 14 کو سمجھانے کے لیے کیا؟ مریم باپ ایسا نہیں تھا، ماں ایسی نہیں تھی، تو نے جو بچہ کیسے آیا؟ تو اشارہ دلے، بی بی نے اشارہ کیا بچے کی طرف، بچے نے فوراً کہا، کالا کہا، فرمایا انی عبداللہ، یہ ضروری تھا۔ معلوم ہوتا ہے جو ایسے بیان دے وہ عبداللہ ہوتا ہے۔ کالا انی عبداللہ، میں عبداللہ ہوں، آتانی الکتاب، اسے مجھے کتاب بھی دی ہے، وجعلنی نبیّا، اس نے مجھے نبی بھی بنایا ہے۔ جناب عیسیٰ سے میں کہتا ہوں سائیں، تہمت ماں پہ لگ رہی ہے، آپ اپنے عہدے بتلا دیں۔ ٹھیک ہے، صحیح گنے، میں اس لیے کہا تھا یہ اچھی ہے کہ تہمت لگ رہی ہے معاذ اللہ ماں پر، اور آپ اپنی عہدے گنوا دیں، میں عبداللہ ہوں، مجھے کتاب بھی ملی ہے، میں نبی بھی بن کے آیا ہوں۔
خدا گواہی یہ عہدے بتا کے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جس ماں کے بیٹے میں ایسے عہدے ہوں اس کی ماں پاک ہو، اس کی ماں بطول ہوتی ہے۔ اب جناب آج تھوڑی سی بحث کرنی ہے یہ کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو نمونہ بنایا، کس کا بنایا؟ خلیفۃ اللہ پیچھے ہو، ان خلیفۃ اللہ کی تخلیق کا، تخلیق رات میں 1.25 گھنٹہ ہے، تخلیق کی تصویر، تخلیق کا نمونہ بنایا جناب عیسیٰ ابن مریم کو، خلافت کا نمونہ بنایا جناب آدم، پہلا نبی ان کی خلافت کا نمونہ، آخری نبی ان کی تخلیق کا نمونہ۔ آخری اس لیے ہوا کہ آگے انہی کا زمانہ ہی تو چلنا، اسی تخلیق کا زمانہ چلنا، عیسیٰ کے بعد حضور پاک کا زمانہ، آتی بلا فصل 12 کا زمانہ، اس لیے ان سے پہلے ان کی تخلیق بتا دی۔ یہ کہا لوگوں عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، باپ نہیں۔ عیسیٰ ابن مریم، اللہ فخر سے کہہ رہا ہے مریم کا بیٹا عیسیٰ، فخر اللہ کو کرنا چاہیے، قرآن بنانا فخر ہے، فخر۔ عیسیٰ ابن مریم پتہ نہیں بنانے والا کیسا ہے جس کے عمل سے بن کے بننے والا قرآن میں درج ہو۔ عیسیٰ ابن مریم عمل سے بنائے، خالق سے نہیں۔ تو جناب عیسیٰ تخلیق کا نمونہ ہے، تخلیق، اور یہ جناب عیسیٰ کو اللہ نے، بات میں کرتا ہوں خوش ہوتا ہے، خوش بھی ہویا کرے کبھی یہ میرے کہیں، اللہ نے جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے بنا کے اپنے لیے خود خطرہ پیدا کر، ہم گل سمجھتا اچھی ہے، آگے چل کے مجھے خوشی ہوتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بنا کے بغیر باپ کے، باپ بنایا ہی نہیں، تو پھر عمدن ہے نا، جان کے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا، اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا، ایک لفظ نہیں، خطرے میں نہیں ڈالا، 14 پہچنوانے، 14 کی دلیل بنایا، جناب عیسیٰ کا باپ نہ بنا کے، لفظ یہی جلدی کہہ دوں، باپ نہ بنا کے جناب عیسیٰ کس سے بنے؟ عمر سے۔ جناب عیسیٰ کی تخلیق میں مادہ تولید نہیں ہے، مادہ تولید نہیں، سمجھنا نہیں نا، تولید نہیں ہے، جب نہیں ہے تو پھر وہ تولید سے نہیں بنے، امر سے بنے، اور جن کے انتظار میں ہے، جن کا یہ نمونہ ہے، ان کے ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، جن کا باپ عیسیٰ سے افضل ہو، ماں مریم سے افضل ہو، ان کا یہ نمونہ یہ جو ہے، یہ انبیاء سے افضل ہے، رسولوں سے افضل ہے، العزم رسولوں سے افضل ہے، جناب علی افضل ہے۔ جب میرا 12واں آئے گا، 12واں جناب عیسیٰ آئیں گے یا نہیں، ابھی بحث کرتے تھوڑی سی اور سرکار کہیں گے عیسیٰ ذرا نماز پڑھاؤ، تقبل الی الصلاۃ یا ابن مریم ہے، میرا 12واں بھی یا ابن مریم کہے گا، تصدیق ہو رہی ہے اللہ کے عمل کی، یہ تصدیق اللہ کے عمل کی نہیں ہو رہی بلکہ اپنے ہونے کا ہونا بتلایا جائے۔ ہم کیسے بنے ہیں جھلے لوگوں ہوئے بے خبر بنی، ان کو نمونہ بنایا۔ اگر آپ فرمائیں تو یہ سورہ مریم آتی ہے، رات کی زیادہ دیر تو ہو گئے، طبیعت ہے تو میں سنا کیوں بنا؟ نبوت پر روح کی تخلیق ہوتی، نبوت کے مطابق روح ایجاد کی جاتی، باپ ہے نہیں، صرف ماں ہے،
اب جناب عیسیٰ کی روح کو ایجاد کون کرے؟ کوئی کرے گا جو نبوتوں کے معیار کو جانے، رسالتوں کے معیار کو، رسالتوں کے معیار کو جاننے میں دلیل ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام میں روح جناب جبریل نے نہیں پھونکی، وہ تو پہلے دن کہہ گئے تھے لا علم لنا الا ما علمتنا۔ کوئی ہے یا جس نے روح؟ اب جناب اگر فرمائیں تو کوئی سی بات بتا کہ یہ موقع بار بار نہیں ہے، انشاءاللہ چاہے ٹیپ وغیرہ بھی ہو رہی ہے لیکن سامنے ساری یہ بھی اچھی بات، یہ بعد میں بھی آپ کو کام آئے۔ واذکر مریم، سورہ مریم، واذکر فی الکتاب مریم، طبیعت ہے ہی اگر ایسے رہے تو انشاءاللہ قرآن آپ خوب سنیں اور فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ آج 7ویں 8ویں مہینے سے ہماری کوئی فائدہ ہوا یا نہیں؟ یہی ہم چاہتے ہیں، اللہ کرے قوم میں کوئی علم پہنچے، حقیقتیں پہنچے، قرآن کی جو اصل عبارات ہیں وہ دنیا تک پہنچے۔ واذکر فی الکتاب مریم، میرا حبیب کو وقت یاد کرو، مریم کا ذکر یاد کرو۔ یاد کرنے میں یہ ایک شرط ہے، اس یاد کو بار بار دہراؤ اور اس کی بار بار حفاظت بھی رکھو، کیونکہ یہ کام، یہ ذکر ہمیں آج نہیں، آج 1400 سال بعد بھی کام دے آج دے رہا ہے یا نہیں؟ او قیامت تک کام دے گا۔ محفوظ رکھو اسی ذکر۔ کیا کر آیت مکمل پہلے واذکر فی الکتاب مریم، آیت مکمل یا وقف لازم ہے، سانس توڑ دو تاکہ پتہ لگے مریم کا ذکر اب آگے شروع ہو رہا ہے۔ غور نہیں فرما خدا کا وقف لازم کر کے میرے خیالات ہی بدلے، قرآن سے بہت آگے ہو جائے۔ اے اللہ یہاں وقف لازم اس لیے لگایا کہ مریم کسی کے ذکر کی نشاندہی کر رہا ہے۔ مریم کا توقف کرو، فکر کر کے آؤ آگے۔ اذن تبذت من اہلہا مکانا شرقیا، کہ مریم اذن تبذت من الگ ہو گئی، علیحدہ ہو گئی، من اہلہا گھر والوں سے، مکانا شرقیا، ایسے مکان میں جو نورانی تھا۔ انہوں نے لکھا ہے مشرقی مکان، اردو جمع نہ کرا، شادی بات ترجمہ کریں، شادی اپنے خیالوں میں بیٹھے، شادی دوسرا کا ترجمہ کریں، لکھا ہے غسل خانے میں آئے، نبی غسل خانے میں پیدا ہوتا، لا الہ الا اللہ، کیسے لگے کیا کریں؟ مکاناً شرقیاً، ایک نورانی مکان میں آئی، فتخذت من دون، اگلی ہے فتخذت من دونہم حجابا، جس اس مکان میں آئی وہ ایسا مکان تھا ہر ایک سے بی بی حجاب میں آ کے بطول کھڑی ہو گئی۔ جسے اللہ حجاب کہے وہاں حجاب کا کون سا پہلو رہتا ہے؟ اس حجاب پہ پوری شریعت چل رہی ہے، بطول کی بات ہو رہی ہے۔ جناب مریم حجاب میں آ کے اپنے کمرے میں آئی، حجاب میں آئی، سمجھ آنے کی، اگر میں کہوں بھیجی گئی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آئیں ارادے سے، مجبوری سے نہیں آئی، عقیدے کی بات ہوگی۔ فانتبذت خود مکان شرقیاً فتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے اسی اکیلے کمرے میں بطول کواری مریم کے پاس اپنی روح کو ارسال کیا۔ ارسال وہ ہوتا ہے جو موجود پہلے ہو بوقت ضرورت بھیجا۔ مریم کے سامنے ضرورت میں علی آئے گا، ہر بار نہیں آئے گا۔ اور علی فرما رہے ہیں بطول کے سامنے علی فرما، رات والی بات آپ نے خور نہیں فرما، بوقت ضرورت علی آئے، مریم کے بعد بار بار نہیں آئے۔ کسے علی کہتے؟ فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے اپنی روح کو ارسال کیا۔ روح کون ہے؟ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا،
کہ پورا 10 دن ابھی پڑھانا اسی پر 10 4 شعریں تھے مختلف اسلام آباد. اور وہ پڑھے تو پھر ادھر نکل جائے پھر پتہ ہی نہ لگے کیا ہوا. کہتے تھے اب روح سے مراد یہ تنزل الملائکۃ والروح یہ کون ہے؟ چلو آسان کر دیا. اب فرمائیں کون ہے یہ روح؟ ملائکہ تو نازل ہوتے ہیں کب ہوتے ہیں؟ ہاں شب داریہ جو ہوتے ہیں جو روزے رکھتے نہیں وہ تو بولیں گے ہی نہیں. رمضان میں آتے ہیں 21 23 آتے ہیں 19 21 23 اس میں کون آتے ہیں؟ تنزل الملائکۃ والروح. یہ روح کون ہے؟ انہوں نے جبریل ہائے سارے مجموع البیان سے لے کے مجموع البیان جو 800 سال پہلے کی ہماری جس کے نمونے میں انہوں نے ساری تفسیر نیچے مجموع البیان میں نے 6 جلدیں پکی. ہائے 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 ہائے. معلوم ہوتا ہے یہ ہماری یہ عقیدے کی گڑبڑ آج کی نہیں پڑی. کوئی بات پیچھے سے آ رہی ہے تو رے روح کون ہے؟ یہ چوتھا. پہلے ملائکہ جاتے ہیں جاؤ تو امام کی بارگاہ میں صف بات ہو ہم آئیں گے ساتھ. من کل امر باذن ربہم من کل امر ہم ہر امر اذن رب کے ساتھ لے آئیں گے. میرے پاس نے فرمایا جب ہم ہر امر لے کے آ رہے ہیں باقی رہ کیا گیا؟ کن کے پاس آتی ہیں؟ امام زمانہ پھر فرشتے نہیں لے کے آتے. یہ جو کہتے ہیں نا فرشتے امام کے پاس امور لے کے آتے ہیں نہ سال کے بعد اس کا مطلب سال تک امام بے خبر ہے. فرشتے امام کے لیے امور نہیں لے کے آتے نہیں بلکہ فرشتے امام زمانہ سے اپنے امور لینے آتے. وہ تو ساری باتیں الگ ہو گئی. تو فارسلنا الیہا روحنا ہم نے روح کو بھیجا. اگر میں جناب علی کہے تو یقیناً جناب علی. ابھی بحث کر دوں نا پورے مباہلے کی بحث کر دوں. اجے سمجھ نہیں آئی میں لفظ مباہلہ لے کر اجے بھی سمجھ نہیں. فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا. وہ ایک بے عیب بشر ہو کے بی بی مریم کے اکیلے کمرے میں آ کے بے عیب بشر ہو کے کھڑے ہو گئے. خدا کا اگر علم میں کوئی عیب ہوتا تو یہ عین اللہ نہ ہوتا. یہ لسان اللہ نہ ہوتے. بے عیب بشر کسے دکھانا؟ بے عیب کی لفظ ایک تو ہمارے عقیدوں کے لیے جس کے کمرے میں گئے دکھانا تو اس کو تھا. اب رات بنی یہی کا علی علیہ السلام کمرے میں کھڑے بھی ہیں. مریم نے جناب علی کو دیکھا, علی نے مریم کو نہیں دیکھا. حسین بلند فرمائیں گے تو میں دلیل. مریم ہے چھوٹی بطول, جناب سیدہ ہے بڑی بطول. بڑی بطول وہ ہے جسے جناب علی کے علاوہ کسی نے دیکھا ہی نہیں. اگر آج علی مریم کو دیکھ لے, دیکھنے کا معیار کم ہو جائے گا. جناب مریم نے نہیں دی, جناب علی نے دیکھا, جناب علی نے نہیں دیکھا.
تمہاری والی کار نہیں ہے کمرے میں بھی اور دیکھے نا ہاں ہے نہیں ہے حیرت میں ہے کھڑے ہو کے بھی نہیں دیکھا ہے اسی حیرت کو معرفت کہتے بی مریم نے جب دیکھا بشر کو کالا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ اگر آپ متقی بھی ہیں میں اللہ کی پناہ میں آتی کس نے کہا اگر تم متقی بھی ہو اچھی بات قرآن بنی جائے گی قرآن نے کتنی باتیں کہی اگر تم متقی ہو اپنی بھی صفت بتا دی اس کی بھی صفت بتا دی اگر تم متقی ہو میں خدا کی پناہ میں آتی اور یہ حق تھا قواری مریم کا ایسا کہنا اسی لیے اللہ نے قرآن بنا دیا اگر تو متقی ہے تو میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں صحیح ہوگی بیوی کی بات ہو رہی ہے معلوم ہے ابھی یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ کون کھڑا ہے مریم کو علم نہیں ہے کون کھڑا ہے چونکہ وقت ضرورت بھیجا جاتا ہے نا یہ پہلی ملاقات ہے بی بی مریم نے کہا میں پناہ لیتا کالا اس نے کہا وہ جو اندر جناب علی کھڑے کالا انما انا رسول ربک مریم میں تیرے رب کا بھیجا ہوا رسول مانے بھیجا مریم میں خود نہیں آیا غور فرمائیں اس میں بہت بڑی بات کرتا ہوں غور فرمائیں گے بالکل سارے میری طرف دیکھیں گے پھر بات سمجھ آئے گی مریم انما انا ایک کلمہ حسر ہے حقیقی حسر اور اضافی حسر دونوں اس میں انما انا رسول رب بس میں بھیجا ہوا ہوں لے احب لکے غلامن زکیہ تاکہ میں تجھے بچہ دوں ہبا کروں میں اس لیے میں دوں بچہ تجھے تاکہ اللہ سے ابن اللہ کا الزام ہٹ جائے جو اللہ سے ایسے الزام ہٹا دے اسے میرے بھائی خوش ہو آپ میں بخشوں ہبا بچہ دوں ہبا بیٹا نہیں ورنہ باپ ہو جاتے جو بچہ ہے نا بچہ پاک بچہ ذکی بچہ میں لینے آیا ہوں کیوں تاکہ آج کے بعد جو الزام لگے گا اور رسول کی زندگی میں مباہلے میں لگے گا کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے آج سے میں الزام دھو دوں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے احب اللہ کے قالت اللہ یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا مجھے بچاؤ گا قالت اللہ کیسے ہوگا اللہ یکون لی غلام مجھے بچاتے ہوگا لم یمسسنی بشر کسی بشر نے مجھے کسی بشر نے یا نکرا ہے کہ نا بشر خاص کی بات نہیں ہو رہی کسی بشر نے مجھے مس نہیں کیا لم یمسس مس ہوتا ہے تعظیم سے چھونا لمس ہوتا ہے خواہش سے چھونا مجھے ابھی تک کسی نے مس بھی نہیں کیا لم اکو بغیا اکو میں اکو سے اکو یہ لغتی میں جیسا لم اکو بغیا میں باغیا بھی نہیں ہوں بی بی مریم نے کہا باغیا ہوں نبی نے مس کیا ہے فوراً اس نے جناب علی نے کہا کالا کزادے کے ہاں اسی طرح ہے مریم تجھے ابھی تک کسی نے مس تک نہیں کیا نہ تو باغیا ہے جو مریم کے زندگی کے ہر لمحے کو دیکھ رہا ہو اسے علی کہے تصدیق ہو گئی عصمت مریم
مریم کی عصمت کی تصدیق ہو. وہ سب دیکھ علی ان کا سمجھتے پہ کون اسی جبریل ہوئے گا یا علی ہوئے گا. قرآن کن کی طرف نشان دے کر جناب علی کی وہ بچنے خیال کی طرف. آج جا کے کٹ دیوا ہے نا جبریل کو لکھو علی اور موٹا اور سرخ لکھا ہے تاکہ خطرہ لگے. میں نے پورا قرآن سرخوں سے بھر دیا. لم ہاں کالا کذالک کے لم اکو بغیہ میں بغیہ بھی کالا کذالک کے اسی طرح میں بچہ دینے آیا ہوں بھی مریم نے کہا مجھے کیسے بچہ ہوگا. کالا کچھ نہیں. ایک مرتبہ ذرا سلوات قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. قال انا انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا. قالت ان یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. قال انہوں نے کہا قالا ربک تیرے رب نے کہا ہوا علیہ حین مریم مس کیے بغیر. دیکھیں مس آنکھ سے آنکھ ملانا مس کرنا ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا مس کرنا. علی نے نہ مریم سے آنکھ ملائی. اگر ملانا ہوتا تو پہلے دیکھ لیتے. مریم نہ دیکھ کے بھی بطول رہی. کیا کہہ رہا ہوں جی آپ بطول کا مقام ذرا دیکھو نا. اچھا نہیں چھوڑ دیتا ہوں لمبی لمبی بچہ دینا ہوا علیہ حین. حین میں نے آسان بہت آسان ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ. مریم ہم تیرے بیٹے عیسیٰ کو ایک آیت بنانا چاہتے ہیں. مجھے خوش ہوتے میں راز کہتا معلومہ آیت اللہ وہ ہوتا ہے کم سے کم جس کی ماں مریم بتا. وہ جس کی ماں مریم نہ ہو آیت اللہ نہیں. ابھی ہم کچھ نہیں کریں. یہ صرف ہمارے اشارے ہی کافی ہے. اشارے تو ہماری قوم سمجھ گئی. جب سے یہ لکھنے شروع کیا معیار علم گر گیا. روحانیتیں گر گئی. مسجدیں آباد ہو کے بھی ویران ہیں. اور نہیں پڑا صاحب نظر ہو کے بیٹھے پھر پتہ لگے کیا ہوگا. نجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا. ہماری طرف سے یہ جناب عیسیٰ رحمت بھی ہیں. جو نمونہ رحمت ہو یہی رحمت للعالمین ہے. آگے فرمایا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. مریم میرے اور اللہ کے درمیان فیصلہ ہو گیا ہے. مریم بچہ میں نے دینا ہے. میں نے اللہ نے نہیں. کل کرو علمی کل کرو. ان کا جواب علم سے دو. ان کے قریب ہی نہیں گئے. کپڑوں کا نام علم نہیں ہے. بڑی بڑی شلواروں کا نام علم نہیں. ناراض ہوتے تو ہو. جب ہمارے ائمہ
تلخیص کرتے ہم ان کی کیوں نہ کریں؟ خدا کے پاس اپنے اپنے دائرے میں رہو. سبحان اللہ. شکر سراکوں پہ آپ ہمارے تاج. کان امرا مقضیہ، جب امر مقضیہ کی لفظ آئی جبریل امین کا آنا خطا. میرے اور اللہ کے درمیان مریم طے ہو گیا ہے، عیسیٰ میں نے دینا. اسے بھی سمجھ آ گئی جو اس کی مائیں بہ کے کہہ رہا ہے میں نے دینا. تاغوائے لوگ نہیں سمجھے علی میں کہہ رہا. میں بہت پیسے گیا میں سبیل کے کریں گے. امرم، یہ دیکھیں امرہ مقضیہ یہ ہے علم، مشیت، ارادہ، قدر، قضا. عدل معلق، عدل مسمى. عدل معلق کیا ہوگی؟ وہ موت جو ٹل جائے، موت جو مٹا دی جائے، موت جسے کاٹ دیا. میں آپ سے ہاتھ مانگ ایک میں ہاتھ مانگ کے کہتا ہوں پوری زندگی ایسی گزاری. اگر یہ عدل معلق آ جائے نا موت کا وقت، میرا امام کہے کچھ نہ کہو ابھی اس کی ضرورت ہے. اس کا نام ہے عدل معلق. آپ کو کیا خبر کیا ہوتی ہے؟ قضا، علم وہی مشیت، وہی ارادہ، وہی قدر، وہی قضا، ایک ہی شے. لیکن علم چلتا ہے یہاں. ہم کہتے ہیں مشیت میں آیا، پھر کہتے ہیں ارادے میں آیا. ایک شاستری کا مولا مشیت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا اللہ کی اندرونی طلب کا نام مشیت. نحنو مشیت اللہ، وہ راز ہے جو یہی جان. ارادہ کیا فرمایا؟ ظاہری طلب کا نام نحنو ارادت اللہ. سمجھے؟ آگے آگے قادر، قادر تقدیر. قادر اللہ کے علم میں ہو اسے قادر کہتے ہیں. علی فرماتا ہے وہی قادر جب میری تحویل میں آتی ہے اسے تقدیر کہتے ہیں. تقدیر پر حاکم کا علی ابن ابی بے خبر نہیں. علم، مشیت، ارادہ، قادر، قضا. قضا، قضاء علمی، یہاں تک قضاء علمی ہے. یہ مرحلے ہیں، مرحلے ہیں قادر کے، شب قادر کے. قادر نہیں سی سمجھ لے، شب قادر آگی قادر کے میں نے جاتا ہی جن پڑا. مرحلے ہیں، سارے نہیں بیان کر. یقین کہ میں نے کتاب اٹھائی کہ شاید ماحول قادر والا بنے. میں نے پھر رکھ دی. میں نے کہا کون سنے گا؟ میں نے کہا کیوں اٹھا کے جہاز میں جائے، وہاں تکلیفیں آتی ہیں. اب جناب یہاں قضا پہ جب بات آئی، علی فرماتے ہیں یہاں قضا پہ اس کے امور قضا میں آ کے اس جگہ پر پہنچے. یہ ہے قضائے علمی. قضائے علمی، شکر ہے قانون میں کچھ تو علم پڑھ رہا. جو اللہ کے جتنے امور جب فیصلے، قضا میں نے فیصلہ، قاضی فیصلہ کرنے والا. قاضی ہے ان میں نانی رہنا ہے، کئی قاضی شہید ہو گئے. قضا، قضا ہے علمی. علی فرماتے ہیں جب اس کی قضائے علمی، قضائے فعلی میں آتی ہے، اجرا میں آتی ہے، امضا میں آتی ہے، تعمیل میں آتی ہے، وجود میں آتی ہے، تجسیم میں آتی ہے، مجھ علی کے سپرد ہو جا. علی فرماتے ہیں انا المآب الذی یؤب الیہ کل شیء بعد القضاء. اس کی قضاء علمی کے بعد جب وہ قضاء فعلی میں آتی ہے، انا المآب الذی، وہ لوٹنے والی جگہ میں علی ابن ابی طالب. اس کے وہ امور مجھ تک آتی. بیوی مریم تو سمجھ گئی
بدو سمجھ گئی اور مریم کس کی ماں ہے؟ اس نے رسول کی ماں ہے، وہ سمجھ گئی. یہ امر مقضیہ جناب علی نے کہا، جب کہا یہ تو بالکل کا ہے کہ امام ہی متصرف ہوتا ہے. فوراً جو کہہ رہی تھی کیسے ہو سکتا ہے میں مر جاؤں یہ ہوں، دل میں فوراً کہا اب جلدی ادا کر. ابھی ناراض تھی، ابھی جلد ہی راضی ہو گئی. جب راضی ہو گئی اب قرآن کیا کہتا ہے؟ امر مقصی آیت مکمل. فحملت ہو، بی بی مریم حاملہ ہو گئی. یا اگر یہ مفسرین صحیح لکھتے تو کیوں روتے؟ بی بی حاملہ ہوئی. جو او کھڑا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے میں بچہ دینے آیا. غیر آدمی کوئی ہے نہیں، جس کو دینا ہے وہ سامنے کھڑی ہے. وہ دینے والا اور لینے والی بی بی پاک یہ کھڑے ہیں سامنے. اب یہاں قرآن کہتا ہے جب ارادہ ہوا مریم کا، راضی ہو گئی، بی بی نے بچے کو شکم میں اٹھا لیا. تو اٹھایا تو پھر مانو نا کسی کے امر سے اٹھایا. علی نے ارادہ کیا، ارادہ. مریم حاملہ ہو گئی. اب مانو بغیر باپ والا بیٹا امر سے بنتا ہے، خلق سے نہیں. جب جو امر سے بنتا ہے، دیکھیں امر سے اللہ نے اولل امر ان کو بنایا نا بابا. جھگڑا ختم ہو گیا، جھگڑا ختم ہو گیا. یہ نو ہجری کو ہوا جھگڑا ختم ہوا کہ امر تو یہ ہے. قرآن پورا پیش کیا گیا، قرآن پیش کیا گیا مباہلے میں. وہ کہتے تھے نہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ابن اللہ ہے، جس کا باپ نہ ہو اللہ کا ہوتا ہے. یہ جھلے لوگ یہ مباہلے لکھتے ہیں کہ بے بدل، پتہ نہیں بے بدل ہوتا کیا ہے. یہ جنج میں موجہ سارے نام میں لکھا، مجھے ساری تفسیر بھی آتی ہے. انہوں نے کہا نہیں عیسیٰ علیہ السلام کا مریم کا شوہر نہیں تھا، باپ نہیں تھا، اللہ کا بیٹا ہے. رسول فرماتے نہیں عبداللہ ابن اللہ نہیں. ہائے کتنا مشکل ہو گیا توحید کے. ابن اللہ ہے عبداللہ نہیں. انہوں نے ملوانا تو نہیں تھا بنی نجران کو نہیں. اللہ نے کہا چاہے رسول آیت پڑھو انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. عیسیٰ ابن مریم کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے. خلقہ من تراب، آدم کا اللہ نے تراب سے پیدا کیا. ثم قال له کن فیکون، پھر کہا کن ہو جا، وہ ہو گیا. اللہ ہو نہ ہو کن کہتا نہیں. پھر پوچھو جس نے کہا ہے نہیں کہتا اسی نے تو کہا ہے. اللہ کون نہیں کہتا پتر، کون کہنا آواز آئی تو اللہ کہاں ہے. کہنا کیفیت ہے، کیفیت جمال پذیر ہے. اب نہیں کہہ رہا پھر اللہ ہے. ایک جگہ کہا پھر چپ ہو گیا. کیفیتیں ہوتی، کیفیتیں جمال پذیر ہوتی. میں کئی بیان کیا پاکستان میں، میں نے سبجیکٹ متعارف کرایا کہ اللہ میں کیفیتیں نہیں. اللہ نہ راضی ہے نہ ناراض. راضی ہونا کیفیت ہے. یہ آپ راضی بیٹھے ذرا میں کچھ کہوں اب ناراض ہو گئے، یہ بھی کیفیت ہے. اللہ کبھی راضی کبھی ناراض وہ اللہ نہیں ہے. اس لیے اللہ نے اپنی کیفیتوں کا مظہر 14 کو بنایا. پتر یہ یاد بھی رکھو نا، کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں. اور کمال یہ کیا کہ 14 میں اللہ نے ان کی اپنی ذاتی کوئی کیفیت ان میں نہیں رکھی. جو بھی کیفیت یہ ہے اللہ کی ہے. اس لیے اللہ نے ان کو وجہ اللہ بنا کے کہا علی کا چہرہ دیکھو، اگر یہ راضی ہے سمجھ لو میں ہوا. یعنی من حاجہ کا
مان لے. شکر ہے شکر ہے. ڈائری روز پہنچ رہی ہے. میں صحیح نہیں. خوش رکھ. ومن حاجاک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. میرا حبیب فمان جس نے تیسے سال محاجہ کیا، حجتیں کی، حجتیں ادھر ادھر کی باتیں کی. من بعد ما جاءک من العلم، جبکہ تیرے پاس العلم آ گیا. رسول کو خبر ہے یا نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی خود قرآن بنا کے دیا نا. نبی میں کہہ بیٹھو فقل، میرا حبیب کہہ دو، کہہ دو. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. معلوم ہوا جب قرآن کافی نہ ہو پھر آل محمد کو لایا جائے. جو زندگی رسول میں کافی نہیں ہے بعد میں کافی کر رہا ہے. کل کہہ دو. کیا کہہ دو؟ ندعو ابناءنا و ابناءکم. ندعو آؤ ندا دو. ندعو آؤ ہم دعا کریں. ندعو آؤ. ندعو ہم ابناءنا و ابناءکم. ہم بھی بیٹے لاتے ہیں تم بھی لاؤ. تم بھی لفظ لاؤ ہم بھی لفظ لاتے. تم بھی نساء لاؤ ہم بھی لاتے. ٹھیک ہے ہم بھی لاتے ہیں. اللہ کیا جھگڑا ایک بیٹے کا ہے، حکم جمع کا ہو گیا. کیسے مضبوط دلیل اللہ دینا چاہتا. جب جھگڑا کتنے کا ایک ہی جا. یہ کہتا تم بھی بیٹے لاؤ میں بھی بیٹا لاتا ہوں. تم بھی بیویاں لاؤ بیوی لاؤ میں بھی لاتا ہوں. تم بھی لفظ لے آؤ میں لفظ جمع کیا. جمع اس بات کی دلیل ہے. یہ تو ایک دلیل ہے، ہم کئی دلیلیں لا سکتے ہیں. آؤ آؤ نہ دو آؤ ابنانا و ابناءکم. سیانے ہو تسی ہم بھی بیٹھے لاتے ہیں تم بھی. معلوم ہو گیا جو اس دن مباہلے میں گئے وہ ہم کے اعتبار سے کوئی بیٹے ہیں. پھر حسنین علی کے بھی بیٹے ہیں اور رسول کے بھی بیٹے. رسول کے بھی بیٹے. نساءنا و نساءکم. تو بھی نساء لے آؤ. میرے خیال پیچھے جب میں نے نساء کے خیال میں یہاں پر کوئی نہیں دو. نساء لے آؤ ہم بھی نساء لے آؤ. انفسنا و انفسکم. تم بھی نفس لے آؤ ہم بھی نفس لے آتے ہیں. ثم نبتہل. پھر ہم کریں گے مباہلہ. مباہلہ ہوتا ہے بزور صداقت منوانا. ہم منوائیں گے کہ سچے کون ہیں. ہائے 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 سچے کون ہیں. معلوم ہو گیا دلیل بنا ہی خلیفۃ اللہ کا مباہلہ ہے. جو مباہلے میں آئے وہی خلیفہ ہوگا، جو نہ آ سکے نہیں ہوگا. نساء لے آؤ نساء نہیں. نفس لے آؤ نفس نہیں. اچھا جناب علی جو گئے کس کو ثابت، جناب حسنین گئے کس کو ثابت کرنے کے لیے؟ جناب سید آگئی کس کو ثابت کرنے کے لیے؟ جناب علی علیہ السلام گئے کس کو ثابت کرنے کے لیے؟ کیا توجہ کو کیا ثابت کرنے کے لیے؟ میں جان کے کراچی میں گیا تو میں نے کراچی میں کہنا اس میں یار بہت اونچا پہنچا کر کینیڈا کہنا، اس لیے میں کہتا ہوں میں پہنچا دوں لفظ ٹھیک ہے. دیکھیں جناب عیسیٰ گئے ہیں دلیل بن کر مباہلے میں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا نہیں ہے، وہ احد بھی ہے صمد بھی ہے. جناب علی دلیل بن کے گئے کہ جناب عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ احد بھی ہے صمد بھی ہے. نمبر 2
جناب حسنین گئے، کیا بن گئے؟ تنہائی میں بیٹھ کے دعا مانگ کے قرآن کھولو، اس کی جستجو کرو، یہ کرم کرتے ہیں، یہ کسی طرح کرو مل جاتی ہے، کوشش کریں نا، کھولے نا، رمضان میں نہیں کھلتا بیچارہ، آگے پیچھے کی کرے۔ حسنین کس لیے گئے جناب علی گئے، عیسیٰ ابن اللہ نہیں ہے، جناب حسنین دو بیٹے بن کے گئے، بیٹے بن کے گئے، عیسیٰ مریم کا بیٹا ہے، وہ لم یلد بھی ہے ولم یولد۔ جناب حسنین کے لم یلد ولم یولد۔ جناب سیدہ کس کے لیے بھی اور نہیں فرما وہ دلگور جناب سیدہ دلیل بن کے گئی، ولم یکن لہ کفوا احد۔ اسی لیے جناب رسول خدا نے فرمایا، اللہ نے فرمایا توحید بیان کرو، جناب رسول خدا نے فرمایا قل هو اللہ احد، جناب علی نے کہا اللہ الصمد، جناب حسن نے کہا لم یلد، حسین نے کہا ولم یولد، سیدہ نے فرمایا ولم یکن لہ کفوا احد۔ لمبی ویسے جناب لمبی ایک چھوٹی سی اگر اجازت دیں بات آئی ہے جہاں تک پہنچے اچھی بات۔ مامون رشید ایک بادشاہ گزرا ہے جناب، اس نے جناب امام علی رضا علیہ السلام کو ولی عہد جب بنایا، اس نے ایک دن جناب کو بلایا، آگے بیٹھ کے سوال کر دیا مامون نے امام علی رضا علیہ السلام سے، مولا آپ جناب علی کو بلا فاصل خلیفہ رسول مانتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں، دلیل کیا؟ میرے امام نے فرمایا دلیل مباہلہ ہے، اور مباہلے میں لفظ انف و ثنا ہے، علی نفس رسول ہے، رسول اسی پہ تو جھگڑے ہوئے اسے جو پیچھے جتنے اکٹھے ہیں سارے اسی دودھ لگے ہیں، دوڑا میں نیدر میں چھوڑ دیا۔ نفس رسول جناب علی کو بنا کے گئے، لیکن نفس بمانے جان بعین ہی نہیں، نفس بمانے مساوی، برابر، یعنی علی کو اپنے تمام کمالات کے برابر کر کے لے کے جناب علی رسول کے ہر کمال میں مساوی، برابر، کیونکہ رسول ہے عالمین سے افضل، جو افضل کا مساوی ہو وہ بھی تو مساوی ہوتا۔ جب افضل موجود ہے رسول کے وقت میں تو مفضول کیسے بن سکتا ہے خلیفہ؟ اس نے اعتراض کر دیا مامون، سرکار آپ کا یہ دلیل تب درست تھی اگر نساءنا نہ ہو، نساءنا جمع کی لفظ ہے، رسول ایک کو لے جانا تعمیم ہے، تخصیص نہیں، آپ نے انف و ثنا میں تخصیص فرمائی، خاص کیا ہے علی سے، سمجھ آئی یا اور طریقے تھوڑی سمجھ آئی ہے جناب آپ نے تخصیص فرمائی، جناب علی ہی بلا فاصلہ، ادھر تعمیم آئی ہے، جمع بی بی ہے نساء میں جمع کی لفظ ہے، ایک کو لے گئے۔ میرے امام نے فرمایا تیری دلیل مامون تب درست ہوتی اگر پیچھے ابناءنا نہ ہو، ابناءنا میں تخصیص ہے، حکم ہے جمع کا، لے گئے دو تخصیص ہے، اگر جمع ہوتا پھر بھی شاید تخصیص نہ ہوتا، لیکن لے گئے جب دو لے گئے تو دو کے لیے کیا ہو گئی؟ پورے رسول کے خاندان میں ایسے دو تھے ہی نہیں، تو تخصیص ہو گئی یا نہیں؟ اس نے کہا ہاں یہاں تو ہو گئی، فرمایا جب ابناءنا میں تخصیص ہے کوئی ان جیسے نہیں تو پھر نساءنا میں بھی کوئی بی بی ایسی نہیں۔
کوئی بھی نفس رسول کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ انفسنا کی دلیل میں فرمایا جتنے گئے ہیں وہ بن ہی نفس رسول گئے ہیں تاکہ بلا فاصل خلیفہ بنتے جائیں۔ اس لیے علی کے بعد بلا فاصل حسن، وہ بھی نفس رسول، حسن کے بعد بلا فاصل خلیفہ حسین، وہ بھی موجود۔ سن 61 ہجری تک تو کوئی بن نہیں سکتا، تو 9 ہجری میں تیسرے دن کون بن گیا؟ اللہ کے ایسا بکواس بنا دی، سمجھ آ گئی میں نا۔ آج اس آقا کی شہادت کی رات ہے جسے مجھے صحیح نے حکم دیا کہ صحیح کی ایک شہادت پڑھنی ہے حضور پاک۔ آج وہ دن ہے، کل کا دن، آج کی رات، جس میں ایک معصوم کی شہادت نہیں، 2 معصومین کی شہادت، ایک جناب رسول خدا علیہ السلام اور ایک جناب حسن مجتبی علیہ السلام۔ اس شہادت میں بھی 2 معصوم آئے، اور جب امام سرکار تشریف لے آئے تو عمل میں بھی 2 ہوئے، ایک خلیفۃ اللہ اماموں میں سے، ایک سرکار 17 ربیع الاول کو کون ہے؟ میرا امام سرکار دو عالم اسی دن، اور کون ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام، دونوں آئے یا نہیں؟ آج بھی آج 2 معصوم آئے، انشاءاللہ کل شبیہ تابوت غالباً ہوگی تو اس میں پڑھ لیں گے سرکار حسن یہ بھائی چھوٹے موسمیہ نے بتایا۔ آج میں چاہتا ہوں تھوڑا رسول خدا علیہ السلام کے لیے عزادارو، وہ وقت آ گیا کہ رسول بستر علالت پہ لیٹے ہوئے، تھوڑا سا ماحول بنا، تھوڑا سا ماحول بنائے۔ عالمین کا رسول، اللہ کل ازواج رسول کے سامنے کھڑی ہے چارپائی کے ساتھ، اور جناب زہرا پائنٹی کی طرف بیٹھے۔ ہائے ہائے، بابا علیم ہے، تھوڑی سی علالت میں، یہ مریض ہوتے نہیں لیکن یہ ہمارے دکھانے کے لیے کہ ایسا ہوا۔ علیم ان کے لیے بیماری ان پہ اثر نہیں کرتی میرے بھائی، لیکن کیا کہ ایک ذریعہ بنانا ہے اور دنیا میں جانے کے لیے۔ بی بی پاک پائٹی کی طرف بیٹھی ہے اور کبھی کبھی بابا کے پاؤں دبا رہی ہے، پاؤں پہ بوسہ دے کے یہ جملہ کہتی، یا ابدا، ہائے بابا، ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، ہائے بابا کہیں کہ بی بی آنسو بہاتی۔ روایت میں کہ بی بی یہ دبا رہی ہے، رسول تھوڑے سے آرام میں کہ ایک عرابی نے دروازے پہ آ کے دستک دی۔ یہ بھی رونے کے لیے، ہمارے رلانے کے لیے ایک موضوع بنا۔ جب عرابی نے دستک دی تو پوچھوایا گیا کون ہے؟ اس نے کہا میں ایک عرابی ہوں اور میں نے ملنا ہے رسول خدا سے۔ سیدہ پاک نے کہلوا بھیجا، انہیں کہا ابھی نہ آئے، میرا بابا بھی آرام میں ہے، تھوڑا سا آرام فرما۔ جب وہ اٹھیں گے پھر ہم تمہیں بلا لیں۔ روایت میں اس نے دوسری مرتبہ دستک دی، پھر بی بی نے ان کو یہی کہا ابھی آرام میں ہے۔ جب اس نے تیسری مرتبہ دستک دی، اب یہ روایت اللہ کے آنسو آ جائیں، بی بی نے جب تیسری مرتبہ اس کی آواز آئی نا، بی بی کے دل پہ اتنا اثر ہوا، گرم گرم آنسو گرے، رسول کے پاؤں پہ جو گرے نا آنسو، تڑپ کے رسول اٹھے اور اٹھ کے فرمایا میرا پارا جگر زہرا میری زندگی میں رونا شروع کر دیا۔ اجرکم اللہ، زہرا کیا سبب ہے، کیوں رو رہی ہے؟ رو کے شہزادی نے کہا بابا دیکھیں یہ جانتے ہو ہمیں رلانے کے لیے، بابا ایک عرابی دروازے پہ کھڑا ہے، اسے کہا بھی گیا ہے کہ رسول پاک آرام میں ہے، آپ ٹھہر جائیں، لیکن وہ مان کر ہی بار بار دستک کی ہے۔ اب جناب رسول خدا نے رو کے فرمایا زہرا، یہی سمجھنا ہے خدا کے بعد، یہی باب مصائب ہے، زہرا یہ عرابی نہیں، یہ ملک الموت ہے، صرف تیرے دروازے کی عظمت ہے۔ اللہ اکبر، یہی عظمت والا دروازہ دکھایا۔ اور مسلمانوں، رسول کے بعد کیا ہوگا؟ اس دروازے کو آگ نہیں لگانی، گرا کے جناب سیدہ کو زخمی نہیں کرنا۔ زہرا یہ تیرے اس دروازے کی عزت ہے کہ ملک الموت نہیں آتا جب تک آپ علم نہیں دیں گے۔ جب یہ جملہ کہا تو بی بی رسول نے فرمایا زہرا صبر سے کام
اسرائیل کو اجازت دی. پاک بیوی نے کہا بابا میں نے صبر کر لیا, اجازت ہے وہ آ جائے. اسرائیل آئے, آ کے سرکار دو عالم کو سلام کر کے تحفہ درود و سلام پیش کر کے کہا توحید ملاقات چاہتی ہے. یہ رجوع کے معنی میں ان کی یہ تصور آتا ہے. خیال کریں, سرکار نے فرمایا اسرائیل ذرا ٹھہرو, ابھی جبریل آ رہا ہے. بس یہ کہنا تھا کہ جبریل آئے. درود و سلام کے بعد جبریل نے میرے بھائیوں کافور دیا. جو سمجھتے ہیں کافور کس لیے ہوتا ہے, اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان اعضاء پر کافور لگایا جاتا. جناب جبریل نے کافور بور اور گما کتابوں سے کافور دیا اور دے کے رسول سے فرمایا مولا یہ کافور ہے, خود میں نے حصہ دے گا, اپنا حصہ لے لو. وَقَسِّمْ ہو عَلَىٰ اہل بیت, باقی اہل بیت پہ تقسیم کر. ایک آ رہا ہے باب مسائل اسی کے لیے سارے جملے کہہ رہے ہیں تقسیم کر دو. رسول خدا نے کافور لیا, اس کے 4 حصے کیے. ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیا, ایک حصہ جناب علی کو دیا, ایک حصہ جناب سیدہ کو دیا, کہوں ایک حصہ جناب حسن کو دیا. حصے ختم ہو گئے, کربلا کا غریب کھڑا رہا. ماشاءاللہ سیدہ سے قبول فرمائے. یہی ہاتھ ہے, یہی کہتا ہوں, یہی ہاتھ ہے. اللہ اکبر. کربلا کا مسافر حسین نانا کے قریب کھڑا, خدا گواہ گلے میں باہیں ڈال کے فرماتا ہے نانا حسن بھی بیٹھا ہے, میں بھی موجود. حسن کو آپ نے حصہ دیا ہے, مجھے کیوں نہیں دیا؟ میں یہ کہنا تھا. رسول جیسے ذرا لیٹے تھے, اٹھ کے بیٹھے. امام حسین کو گلے لگا کے کہوں تیرا مرتبہ گلا چوما. رو کے میرے رسول نے فرمایا حسین کافور کی ضرورت انہیں ہوتی ہے جن کا پیچھے کوئی لگانے والا ہو. حضرت اللہ سیدہ سے قبول فرمائے. جن کا کوئی پیچھے لگانے والا ہو. حسین وہ ہوگا اکیلا حسین. کربلا کی خاک کافور بھرے گی, صرف سجاد ہوگا. تمام شہداء کی لاشیں برہنہ پڑی ہوں گی. سجاد سلام کر کے چلا جائے, لہذا کافور آپ کے لیے نہیں. خاندان کے مرحومین کے لیے سورہ ربنا تقبل منا